بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات اللهم صل على محمد وعلى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليه الصلاة والسلام تحية والإكرام على الرسول الكريم والشفيع المذنبين وانيس الغريبين رحمة للعالمين نبي اعظم کے صلوات الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد. أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صلوات محرم الحرام اور ڈھیر ساری ایک صلوات اللہ طاقت دیسی قدرت دیسی تاکہ بزرگوار اور رعایت علمی شخصیت میں موقع والی زیارت کا جو نصیب کرائے. میں چاہنا کچھ معروضات کچھ علمی گلاں کچھ اپنی ذمہ داری ادا کر کے جملہ نشر صاحب کو دعا کے اللہ حضرات پڑھ کر اور نہایت ہی آواز سننے کے بڑا کیونکہ تھکے ہوئے یہ دیکھنا ہے جو ذکر کتنا عظیم ہے. اللہ کا بطور عمر میں جناب کے سامنے قرآن کریم میں اس آیت کو تلاوت کی ہے جن کریم اللہ ایک صاحب اسلام کو جڑا اسلام کے پرچم تلے جمائے اور زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. اللہ اس آیت کے ذریعے معاشرے کی طرف انسان کی ذمہ داری کی طرف اور انسان کو اجتماعی زندگی کی طرف اللہ متوجہ فرما دے. اور کریم مالک حضرت انسان کی فکر حضرت انسان کی سوچ اور حضرت انسان دا اس دنیا دے آمن دا مقصد بیان فرما دے. اور بہت زیادہ گہرائی میری حضرت انسان بنجے کیونکہ میری عادت ہے بڑی گہری اور نہایت ہی نورانی چہرے کی طرف دیکھ کے رہی اور کچھ بڑی قیمتی قرآن معصومین علیہ السلام یہ انہاں فرامین کے ذریعے انہاں دے دل دے وچ جڑے اللہ دی وحدانیت درود ہے وہ کو معراج دی طرف لے کے بننا چاہتا
دلوں دے وچ رسول اللہ دی رسالت دا جڑا نور ہے ان دی زیادتی دا ہے میں مجھے پڑھنا چاہوں جڑا پڑے دلوں دے وچ علی اور اولاد علی دی ولایت و رسالت و امامت ہو رابریت و آگیت و مولائیت نور میں چاہنا کہ میرا آج ہو پہلا میرا جملہ تسا جواناں دے بزرگاں دے آزاداراں دے مادمیاں دے اور رسول اللہ دی پاکیزہ امت دے کی رسول اللہ نے جو میرا سونا سا خلق فرمائے حضرت انسان بنائے عقل عطا کیتس پاکیزہ سوچ عطا کیتس بھئی وہ کریم اللہ سارے کو چاہتا کیا ہے بھی کیا اللہ چاہتے بھی فضول زندگی گزار بس تمہیں کھیل کود کھانوں پیموں دوستی رشتہ داری مثلا محلے دیاں گلیاں تیرے ذریعے مزین ہو میں گھر تیرے ذریعے مزین ہو میں مثلا بستر خالی نہ ہوئے بھئی انسان کلے بیٹھ کے رہی کہیں سوچے جو اللہ نے کوئی انسان کیوں بنائے بات اس کریم اللہ نے انسان بناون تو بعد میرے واسطے 1.25 لاکھ انبیاء کا اہتمام کیتا اللہ نے انسانیت دی معراج واسطے قرآن تو انجیل و زبور اور قرآن جیسی سرکار کتاب نازل فرمائی سے بس اللہ نے پوری لازم پیغمبر 313 رسول تاکہ گل لمبی نہ ہو جائے تمہارے ذہن تک پیغام پہنچانا چاہنا بھئی اللہ رب العزت نے بھئی نال فرما دیتا ان دین عند اللہ الاسلام نال اللہ فرمایا جڑا میں دین بڑا اسلام یہ صرف تسا بندے پسند نہیں کرے دے خود خالق کبریا لم یزال ذات وحدہ لا شریک وہ آخری ہے میرا حبیبی نبوان کہ میں اللہ کو دین اسلام دا ڈھاپیا ہے کہ اللہ چاہتا کیا ہے تاکہ طول نہ پکڑ بجے گفتگو اصل ایک عام اپنے نقطے کی طرف ہوں اور وہ ذمہ داری والے تک پہنچوں بھئی جوانوں یاد رکھے پہلا جملہ میں عقیدہ اور قرآنی آیات ضمن معصومین علیہ السلام دی تعلیمات ضمن کیا آیا حضرت انسان نے اللہ نے کو اجتماعی زندگی واسطے خلق کیتے یا انفرادی زندگی واسطے یہ پہلا نقطہ ہے یہ تو سب سوچنا ہے انہیں فکر کرنی ہے بھئی یہ دین اسلام ہے وہ کیا ہی تو چاہتا ہے کہ انسان اچھا نمازی بن منجے اچھا روزہ دار بن منجے اچھا وہ حلال و حرام سکھانا بن منجے یعنی کہ اللہ حضرت انسان کو انفرادی زندگی کا تقاضا کرتے ہیں یا اللہ حضرت انسان کو بڑا بڑا ہے کہ اللہ چاہتا ہے فقط تے اپنی اصلاح نہیں کرنی بلکہ تے اپنی اصلاح اس رنگ کی کرنی ہے جو تو انسان اکیلا نظر نہ آئے تیری ساتھ کو اللہ کرے پہلا کام پورا معاشرہ بدلا اللہ کرے بات سمجھ آ گئی نا بڑی خوبصورت میں جناب کے سامنے کر دیجیے جڑا میں کو سمجھے کتاب پڑھے کیا اللہ تے اکیلے انسان کی اصلاح چاہتا ہے مثلا گوشہ نشین ہو جا سارا دن نمازاں پڑھ روزے رکھ ٹائم تے کھا پی پہاڑ چلا جا گوشہ نشین ہو جا کیا اللہ نے تے کوئی اس واسطے خلق کیتے ہیں جو انفرادی اپنی تکڑی زندگی بنا مثلا تیری خوشیاں ہوئے دیکھو حلال و حرام کا پتہ ہوئے یا اللہ دا حضرت انسان کو خالق کرنے کا مقصد انفرادی زندگی نہیں اجتماعی زندگی یہ سب تو بڑی بات ہے جڑا حضرت انسان اس واسطے زور نہیں پائے کہ میں زمیندار ہوا میری جائیداد ہوئے میری گلیاں ہوئے میری اولاد بڑی سوکھی ہوئے تاکہ کھاوا سا سونا پاوا سونا میرے گھر میں بیٹھ ہوئے حضرت انسان اگر اللہ تیری انفرادی زندگی واسطے اسلام بھیجے گا بس تیرا کیوں
عطا کی دے کتنا نجمی صاحب دعا فرمائے سو او بھئی اللہ نے تے کو دستور قانون زندگی گزارنے کا ضابطہ طریقہ اللہ نے نال رابطہ اپنے رسول نال رابطہ ائمہ اولاد نال رابطے واسطے اللہ نے تے کو آئین قرآن کو دیتا ہے بھئی یہ قرآن آل بیت اطہار انبیاء یہ تمام چیزیں شاہد ہیں کہ اللہ ہر فرد کو انفرادی زندگی نہیں چاہتا اللہ اجتماعی زندگی چاہتا ہے بھائی میں ایک مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام امام علیہ السلام نے اس پر امین دا آسرا گر کریں ہیں تاکہ قبلہ پر دعا گر کے نہ اٹھائی فرمائیں بھائی میں ایک واقعہ پڑھے امام علیہ السلام کو ڈھیر سارے لوگ ہیں فرمائے مولا اسلام کیا ہے پہلے یہ سمجھ رہے بھی جیلے انسان صحیح معنی اجتماعی زندگی دے کنسپٹ کو پیسی واتو معاشرے کی طرف آسی معاشرہ پڑے سی وہ معاشرہ گلیاں نہیں ہونا پہلے معاشرہ ہمسائے نہیں ہوتے غور کرنا جواب ہو معاشرہ حضرت انسان شروع کریں گے اپنی چار دیواری دے اندر وہ معاشرہ اتنا پھلدا پھول رہے جو اندی روشنی گلیاں جی پھیل دیئے ہمسائیاں جی پھیل دیئے محلیاں جی پھیل دیو ایک انسان اتنا تکڑا ہوتا ہے اتنا اپنے ہوتے اسلام کو لے آدھے حکوم پڑھ دے پیچھے ہوتا ہار قدم ہوتا ہار شاہ وہ اپنی خوشنودی واسطے نہیں ہوتا مالک دی خوشنودی واسطے ہوتا ہے اس مالک دی خوشنودی واسطے ہر قدم چلے ہر شاہ کہتا ہے اندے دل دی دھڑکن اندے خون دا دوڑنا وہ سبب بن گئے کہ میں کو اللہ نے جو بندہ بنائے میں بندہ ایسا بنا جگہ سمجھ پھرا این لوگوں کو سمجھ آدھے اے محتاجے ہو دے دیا دے وہ اپنے اندر ایک ایسا معاشرہ استعمال کر دے اپنے اندر ایک ایسے انسان کو سمجھ دے اپنے ایسے انسان کو جنم دے دے اندھے جو سمجھ آدھی ہے کہ یہ اجتماعی زندگی دا بہترین خیمہ ہے تمہیں آدھرانا وہ بندہ خیمہ اجتماعی زندگی دا کیوں نہ ہوئے جو اندھا دامن عام شخصیت دے ہاتھی نہیں اندھا دامن علیب علی دے ہاتھ دے بیچے بھئی حضرت انسان کو جائے تو پیر ملے علی جیسا امام ملے علی جیسا راہبر ملے علی جیسا سمجھے صادق علیہ السلام کو لگے مولا تینے معاشرہ پڑھسی مولا ذرا سمجھاؤ مولا نے نہیں فرمائے کہ گھروں میں اتنی بستیاں ہوں میں مولا نے گنتی کی تھی مردہ دی سمجھائے حضرت انسان مولا فرمائے میں صادق کو منے نہیں میں تیرا امام میں تیرا رہبر ہیں مولا سمجھیں اے دشاں تیرے ہوتے میں دی حکومت ہے یا صادق آل محمد دی حکومت ہے مولا تمہاری حکومت ہے مولا نے کہ فرمایا کوشش کریں ایک ہزار مرد ایک ہزار اللہ دا عبد کہیں جگہ تے رنگا ہوئے انہاں ایک ہزار دے وچوں مکتب صادق آل محمد منوالا بھی ہوئے سارے نا 999 یہود و نصارہ دوسرے مذاہب دے ہوئے ایک انہاں جو صادق آل محمد منوالا ہوئے اپنے اندر اجتماعیت ایسی پیدا کر انفرادیت کو کر وہ 999 وہ جڑا اللہ دا عبد ہے نا انہاں کو ضرورت ہوئے انہاں ہزار جو سچا کہہ رہے وہ دیکھے آگے اللہ بھلا کرے وہ جڑا سامنے بیٹھے صادق امام دے مانا اللہ اکبر کوئی امانت رکھنی ہوئے وہ اشارت ہے صادق آل محمد منوانے کو دے دے وہ آکے یار
کو ساتھ جیال محمد منند کا بچارہ آواز بلند کر صلوات تاکہ اللہ قدرت جیسی ایک بلند تر صلوات دوسری بات میں جلدی آما یہ میں سمیٹا زندگی مقدر اوشن پر زیادہ اوشن میں انہیں تھوڑا جائیں کو رکھتا کہ میں ساری رات اللہ کے بارے باوضو بیٹھا کہ میں قرآن پڑھتا رہے نا محمد والے محمد فرمان تو میں یقین نہ بیٹھا تھا ممبر پہ بیٹھ کے میں کدھا ہی کہیں دے لفظ نہیں پڑھ دوسری گال اللہ نے جتنی لیاقت تے حصے جیل میں رکھا ہے نا تے میں کتاب نظیمیہ جو جڑا میں کو سمجھ آ ہے میں آ کے بیان کرے نا اگر کوئی کمی ہوندی ہے تے نشفی علماء کو لازم میری اصلاح کر ہیں عالم اپنے آپ کو آقا کوئی نہیں طالب علم اگر اللہ دے ہاں عالم قبلہ محمد عظیم اور نشفی صاحب دے ہونے اسد انہوں نے پیرا نہیں خاک ہیں یہ کوئی میں گل نہیں جیڑی میں کی تھی یہ حقیقت اگر کیونکہ خوشامدی بندہ علی دے منن والا نہیں ہوتا جھوٹا بندہ بھی علی دے منن والا نہیں ہوتا ہمیشہ جیڑا سچ بولیندا ہے علی فوٹ روحان نال رہندا اور میں جلدی بڑی جلدی بہت دل آ دے لیکن آواز بھی دیکھ رہی ہوں کدو میں پیغام پہنچاونے انہاں کو اگر تے پلے جبر دھارا میری آمد کا مقصد پورا ہو رہی تے یقیناً خدا خوش ہو سی تے 14 خوش ہو سن تیری دعا دا طالبان اللہ قرآن جو حکم تیرے واسطے نازل کیتے اگر کوئی اللہ دا بندہ رسول دا امتی تے علی ولی دا شیعہ حسین دا آزادار تے ماتمی ایکو دل و جان نہ قبول کر گنا وقتے کو آکر دی ضرورت نہیں اللہ دے ملائکہ دیکھو میرا مومن بھی یہ دعوے دی ضرورت نہیں ہاں بات خود جنت البقیع جو آواز آندی ہے بابا میں میرے بچڑے حسین دا ماتمی بھی اے میں زہرا دی دعا دا معاشر دی مستحق بھی ہے مومنہ میں نے کہا نہیں بیٹھا کرے گا میں کوئی کتابہ دے انہاں اور آگ دے سہارے بیٹھا کرے گا اللہ دلائے بتائی بلی نجب دی چھوڑا ہاں ٹھار بہن دے وہ دے کو دعا دے دے ایک کے فرمائندہ جی میں تائیں عقیدہ رکھے نا جی میں تائیں قرآن کو سینے سی بات ہے جی میں تائیں عقید حیاء رکھے تے قرآن تے لبائک بھی آد ہیں اتھا دا تو آدھا دینا معاشر دی میں علی تے کو شیشاں خان لاتا ایسا تے کو بلند کر کے اصحاب معاشر اے میں علی دا شیعہ سنتا بیٹھے تیرا مقام ہے بس ہی آئے جو شامل پڑھئے اللہ فرمائے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ایک جملہ دی وضاحت چکرا یہ جڑا بندہ نہ پڑھتا نا لا الہ الا اللہ یہ انسان دے وچ غیرت پیدا کرے اور کرنا یہ اگر انسان صحیح مانے جنہیں اللہ دی ودانیت اقرار کریں دنا یہ دل و جان نہ جڑے بندہ دے لا الہ الا اللہ وہ دنیا دی ہر فاسق و فاجر اور ظالم طاقت کرو ہے ہونی ڈردا فقط کہیں دی بن کے بعد گائے ساتھ جو کہہ دے وعدانیت انسان کی غیرت آوے گی انسان کی استقامت آوے گی انسان کی ہمت آوے گی انسان کی بہادری آوے گی انسان کو اللہ نے جو عقل دیتا نا اس عقل کو حضرت انسان وہ استعمال کرن پائے بکری کری وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا او ازادار مومن علی والا اے رسول اللہ دا عاشق زندگی اپنی مرضی نہ گزارے اللہ بھی فرمائے دے اے میرا حبیب اے میرا رسول انہاں کو حکم دے کیا حکم دے ماں رب کا اللہ تعبدو اپنا کنسپٹ کلیئر کرو اپنے دماغ پہ زور دو اپنا عقل استعمال کرو کیا اتنے نبی بھیجے نہیں کعبہ پڑھائے قرآن جیسی کتاب میں اللہ ہر نبی کی زبانی ایو کیا کھوائے بندہ رہے میں معبود ہاں میں کو معبود سمجھ میرا بندہ
چھوٹا کیا مالک نے عبادت فقط میری کر وہ عبادت لائق مایا وہ جھکنا تے میں کوئی اللہ تعبدو مالک کیا جھکنا تھا عبادت کیا اللہ فرمائے میں تے کوئی رب انسان بنائے ہیں سوچ لے میں چاہنا تے کوئی انسان بنائے یہ جڑی زمین عطا کی نا یہ زمین جڑا سجدہ کرنا ہے کہیں غیر کو نہ کریں میری بنے میں اللہ پیا فرمینا میرا بندہ جی میں لائے کہ عبادت میں کو سمجھئی یہ پریشانی بھی فقط میں کو دے کے میرے غیر کو اللہ فرمائے سجدے دے لائق مایا میرے علاوہ کوئی سجدے دے لائق وہ بندہ کیا وجہ کرے گا میں اللہ دے کو بھی آدھا سجدہ میں کو کر وہ جلے زمین پہ پیشانی رکھے ناز ملے کرے فخر کرے کیا میرا مالک جلے فخر کرے سید و مقامے آدھا نے بھی سبحان ربی اللہ اللہ اکبر کی بلا یہ ناز ہے یہ بہت بڑا فخر ہے یہ مومن دی معراج ہے خدا گواہ ہے یہ جنت ہے اور انسان دی قیمت ہے دوسرا بڑی جلدی نہ کرے زندگی آزاد کرے سائیں ہیں دوسرا اللہ فرمائے سجدہ میں کو کرے جھک کے میں کو خبردار میرے کو علاوہ کہیں کو جھکو میرے علاوہ کہیں کو سجدہ کی کوئی میں اپنے حبیب دے ذریعے قرآن دے ذریعے میرا بندہ دے کو توجہ کر لیا ادان اللہ ایاہو وبالوالدین احسانا اللہ فرماتا ہے بندہ مسلمان بننا چاہتا ہے نا مومن بننا چاہتا ہے میرے انعام ڈھونڈنا چاہتا ہے رحمت مستحق بننا چاہتا ہے دو کام کر اپنے گھر کو شروع کر وہ ایک گھروں مسلمان بن وہ دینی مسلمان بن مومن گھروں بن باہر بالی جلال کر کیا اللہ فرماتا ہے سجدہ میں کو کر عبادت لائق میں کو سمجھ وہ اپنے گھر کو اسلام شروع کر گھر کو اسلام شروع کر وہ جلے تے وہ اپنی چار دیواری کے بیچ نہ وہ لو بڈھڑے پیو ماں تے موسے نظر آمنی پہلے پوری دنیا کو چھوڑ اے سجدہ میں کو کرن تو بعد اپنے پیو ماں نال احسان کر اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ انسان اللہ نے کیسا اسلام دیتا ہے اسلام زبان دے بعد آوے باقی دے پہلے نہ جاؤ اسلام ہی پوچھے انسان اجتماعی زندگی اپنے گھر سے شروع کرے اللہ کو لے کے عبادت سمجھے غیر دی نفی کر دے دے اور سب تو پہلی نیکی سب تو بڑا احسان سب تو پہلے اللہ کو خوش کرنا والا کام اپنے پیو ماں نال حسن سلوک تو شروع کرے میں سنیتا رہ گیا ڈھیر سارے معروضات ہیں میں ان کے وجنا نہیں چاہتا میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ پوترا گھنٹے انہاں گلا کو لینا اللہ گواہ ہے لیکن میں جملہ آکھنا چاہنا جلدی نہ نتیجے دینا چاہنا میں تے آکھساں میں ٹورا تے امام علی زین العابدین دے دروازے تے پہنچا میں کہ مولا کربلا تو بعد تیرے کول زیادہ سونا دین اسلام کوئی نہیں سمجھا سکتا مولا تو بڑی بات ہے لیکن میں نے دکل بات کیتا ہے میرے سامنے وہ روایات انبار چڑھ کہ مولا یہ کیا وجہ کہ اللہ کو عبادت لائق سمجھو ان دی عبادت کرو بھئی گل پہلے ہمسائے دی نہیں اکھاں پیچھاں دی نہیں دلال عبادت پھر بمنے دی نہیں بھئی پہلے ڈائریکٹر کہیں لوگ گل گئی ہے بھی والدین تو شروع کر اللہ دی اطاعت انہاں دے نال حسن سلوک
مولا کی میں مولا نے جیسا سمجھا میں جناب دے گوشے گزار کے مولا فرمائے آ جاؤ ہاں علیکا حق کو امیک میرے کو آ گئے نا تے میں تو ہاں ای دین کو بچاؤں دی خاطر میرا داڑھی لاندہ پھر اکبر لگے کیا کرنا ہے میرے کو پوچھا ہے میں کو پتہ ہے میرے باپ حسین کتنی قیمت بھری میں کو پتہ ہے میرا بابا کیڑا بڑا غریب بھائی جنی ماں زہرا ہے یہ بابا علی یہ جمانا یہ دین میرا اوپا بچے یہ کو سمجھ یہ کو کرائیں گی انہیں نہ سمجھے یہ بس میں روح انسان دین نا یہ دین نے بڑا خرچ ہوئے بال بال آخریاں بس امام زین العابدین فرمائے 10 ادارہ الحجت علیہ کھول ہیں جو سارے منع آلہ علم حاصل کر کتنی نبیاں جو بھی اب ہے انہاں کو ڈاس اس واسطے شروع کی تے آؤ جاؤ ہاں علیہ کا حق امیک سمجھ آتی کیڑے شریف امام ملے کیڑے عزیز امام ملے کیڑا سونا اسلام سمجھائے کیڑی سونی زندگی گزارن دا ڈھنگ تے طریقہ سمجھائے نے لیکن لوگ جو ہی دروازے دعا کے کتنی کچھ ہیں اپنی مرضیاں کے مطابق یہ دکانداریاں کھولیا نے اتام ہے نا ہر جگہ کربلا نظر آ گیا جوان بس جلدی نہ آؤ جب ہاں علیکہ حق کو امیک فرمائنے اگر بابا دے اماں کٹھے بیٹھے ہونی نا میں تے کو زین العابدین سمجھے دا پیا انہاں پیو ماں بڑھڑیا دے چو پہلا حق تیری بڑھڑی ماں اللہ غور کرنا فرمایا ماں کو معمولی نہ سمجھے ماں دین دا کعبہ ماں دین دا علم ماں معصومین دی وعدل رضا دنائی یاد رکھے مولا کی نے فرمائے نے یعنی بیٹھی ہے نا ترہ پیو دے در ماں آؤ جب علیہ کا حق کو امیک پہلا حق میں امام سجاد بھی دسینا اگر سادے منع لے مسلمان ہیں تے قرآن دے یقین رکھتا ہے پہلا حق اکبر دا بھرا حسین دا غریب پتر دیکھو دسینا پائے وہ تیری ماں ہے دوجا سما حق کو عبید دوجا حق تیرے بابے دے سما حق کو ولدک تیسرا حق تیری اولاد ہے وقت نہیں مال والا تھا بیٹھا تاکہ میں انہیں تشریح کرا میں صرف والدہ دا حق دسے نا تیرے ہاں ٹھار بیشی مولا ماں دا پہلا حق کیوں ہے زیادہ حق کیوں ہے ذرا تلاوت فرماؤ مولا نے کے فرمایا فحق امک سن میں زین العابدین حسین دے بیٹے دی اے فریاد پہلا حق اللہ نے والدہ کشوا سے دیتا ہے نیکی والدہ کو شروع کر بعد والد نال نیکی کر اے دو بیٹھے ہو میں نا انہا جو بڑا مقام ماد ہے پہلا مقام ماد ہے دوسرا مقام والد ہے مولا بجا مولا فرمینن وعن تعلمہ انہا حاملت حیثو لا یعملو آہدنا آہدا یاد رکھنا زین العابدین بھی دسینا اللہ دی بھری کائنات دے وچ ایو یہی جگہ نہیں جتنا اللہ تیری تخلیق فرمایا غور کرنا طالب علمانا موتی دیونا چاہنا فرمائنے اللہ دی بھری کائنات ایو یہی جگہ نہیں وہ خالق مطلقہ اس نے کائنات بنائیے مدید بنائیے جو میرے انسان کی تخلیق کے ظرفی سوئی تھی سبحان اللہ جیو ماشاءاللہ اللہ لکھا ہے خالق لم یزل انہیں چاہے جو میرے بندے دی دوجہ جملہ تصویر کتھا سونی بنسی تیسرا جملہ دیوانا چاہنا سوچے نا اللہ فرمائے او کیرا قائم رہے جتھا میرے بندے دی تصویر کلیا رس اللہ نے وہ تیری ماں دے شکم کو قرار رکھا بعد مولا نے کہ کیا فرمائے ہے سونا جہملو آہدنا آہدا
دیکھ کے فرمائیں نا تو تعلیم والا ہے محسن بھی شناس کرانا ہے اللہ تے پہلا بڑا مقام دیتا ہے اون دروازے تے بن کھڑے جہالت دے دروازے کو چھوڑے نا اون دروازے تے اللہ کھڑا ہے جیلے دروازہ کھل جائے کہے میرے مصطفیٰ نکلتا ہے کہے میرے مرتضیٰ نکلتا ہے کہے میرے سیدہ کہے میرے جنت شہزادے حسن سے اصل اللہ نے تے ایسا دروازہ عطا فرمائے دیکھ کے فرمائے اے دیکھ لا یحمل احدنا احدا اونتے کو کتنا عرصہ اپنے شکم اس اٹھائے رکھا ہے اس واسطے ان کی زحمات اتنی ہیں اب جملہ بڑا بے عمیق ہے اگر انسان تھوڑے یہ توجہ کرے اب کیا ہے مولا دیکھ کے فرمایا وَأَطْعَمَتْكَ من ثمرت قلبها ایک کے فرمایا اللہ نے اپنی بھری کائنات جو دیکھو خوراک نہیں دیتی اللہ نے تیری والدہ دے وجود دے وچوں قیمتی ترین غذا ہے ان دے جگر دا خون اللہ نے ان جگر دے خون کو تیری بہترین غذا بنائے اوئے اوئے سبحان اللہ کہاں کیا بنا وہ دیکھ کے فرمائے دے اللہ دی بھری کائنات ہے یہ جی غذائیں کوئی نہیں وہ غذا ہے تیرے ماں دے وجود لیکن تیری ماں دے وجود ثابت و قیمتی ترین چیز ہے خون لیکن کوئی خون جگر لیکن اللہ نے تیری ماں دے خون جگر کو تیرا رزق بنائے تیری غذا بنائے ماں لما یطعمو غور طلبت آہدن آہدا دیکھے بھونے یہ ایسی غذا ہے جو میں معصوم پیا تھا یہ غذا تیری ماں نے وجود چاہی لیکن اللہ دی بھری کائنات کوئی نہیں اللہ اللہ یہ تو بہت بڑھیا جملہ اور میں مشاہد کی طرف آما زندگی رہی میں تیرے وقت کو دیکھ رہی ہوں لیکن مولا جملہ فرمائے اور طلبات انہا وقاتا کیا فرمائے نے یہ جملہ کے فرمائے مولا نے بسمعہا وبصرہا وشعرہا بجدہا ورجلہا وجمیع جوارحہا مستبشرتن ایک فرم بذالکا ایک فرمائے کریں سوچیں ماں کو اللہ نے مقام کیوں دیتا ہے امام تیرا چوتھا بیٹا فرمائند ہے او اتنی کتنا محبت کرے دی ایڈا کو تیرے نال اون سہا اے جنا وزن اٹھائی رہی ہے نا وزن اٹھائی رہی ہے تے کو اندازہ نہیں ان کا پہلے چمڑا بڑا قیمتی ہے بڑا رونق والا ہے جیلے تیرا بوجھ اٹھائے سی نا ان کا چمڑا کمزور تھی بن پائے جیو ماشاءاللہ فرمائے ان دی آنکھی کمزور عمر پائے گئی ان دی سماعت کمزور عمر پائے گئی ان دا دل گھڑی جانا ان دے جڑے وال ہیں طاقتور خون دی جو کمی ہوئی ہے تے گھڑی تسی نا ہر شے کمزور عمر پائے گئی اور طرح بات ہے ایک کے فرمائے ماں